یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 18 تا 20 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے اور نہ انہیں نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ تو آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو وہ بتاتے ہو جو اسے معلوم نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جسے یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور لوگ جو ہیں سو ایک ہی امت ہیں، بعد میں اختلاف ہو گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے یہ فیصلہ، یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو فیصلہ ہو جاتا ان میں جس بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل ہوئی ان پر ایک نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ تو آپ کہہ دیجئے غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ مذکور آیات میں سے پہلی آیت میں مشرکین کے معبودان باطلہ کے بے وقعت ہونے کا ذکر فرمایا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی توحید کو چھوڑ کر یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو کہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ ان کی عبادت نہ کریں تو انہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ان کی عبادت کرتے ہیں تو انہیں کوئی نفع نہیں ہو سکتا، کوئی نفع نہیں ہوتا۔ تو ایسی کی عبادت جو لائق عبادت ہے ہی نہیں، اور توحید کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنا جو نہ نفع کا مالک ہو نہ نقصان کا مالک ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین و منکرین سے یہ بات فرماتے تو جواب میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبودان باطلہ اور یہ بت ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا ان کو جواب دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے ہاں سفارشی بغیر دلیل کے ہو گئے، اللہ نے تو ایسی کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور گویا تم اللہ کو یہ بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں نہیں، آسمان اور زمین میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں، اور نہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، تو گویا تم اللہ کو ایک نئی بات بتا رہے ہو جس کا علم اللہ کے پاس نہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایسی تو کوئی چیز نہیں کہ جو اللہ کے علم سے باہر ہو،
تمام چیزوں کا احاطہ اللہ کا علم کیے ہوئے ہے، اس کا علم اور قدرت سب سے بڑھ کر ہے۔ تو تمہارا اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہرانا اور تمہارا یہ کہنا کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، بے دلیل بے بنیاد ہے اور اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تم نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کی کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے پاک اور اعلیٰ اور برتر ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے وہ ان کے شریک بن نہیں جاتے، یہ تمہاری اپنی ذہن کی اختراع ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسل انسانیت شروع ہوئی تو ابتدا میں سب ایک امت تھے اور ایک ہی دین تھا، یعنی توحید پر تھے۔ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ گزرنے کے بعد روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تک ایک طویل زمانہ تھا جس میں نوح علیہ السلام کے دور کے اندر شرک اور کفر ظاہر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سے جو انسانیت کی نسل چلی، آگے چل کر جب ان کے اندر کثرت ہو گئی اور مختلف علاقوں کے اندر پھیل گئے اور ایک دوسرے سے دور چلے گئے تو ان کے تمدن میں، تہذیب میں اور زبان میں اور اسی طرح پھر مذہب کے اندر بھی تبدیلی آتی چلی گئی، اور شیطان نے پھر اپنا کام شروع کیا۔ اور روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک اور کفر ظاہر ہونا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا مقابلہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک ایک طویل زمانہ ہے۔ دنیا میں انسان کافی دور تک پھیل چکے تھے اور پھر زبانیں، تمدن سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ اس کے باوجود قرآن نے ان کو امت واحدہ کہا، اور امت واحدہ کے علاوہ جو دوسری امت ہے اس کو اختلافی امت اس لیے کہا گیا کہ جب زبان اور وطن کے اختلاف سے امت تبدیل نہیں ہوتی۔ قرآن کا اور اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ ایک دوسرے کے اندر افتراق اور تبدیلی اور امتیاز مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے، لہٰذا جب تک یہ لوگ ایک امت تھے تو مذہب جب ایک تھا تو یہ ایک امت تھے۔ جب ان کا مذہب تبدیل ہو گیا تو بعد میں انہوں نے اختلاف شروع کیا تو پھر یہ ایک امت نہ رہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اگر ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیتا جس بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے۔ اب بات کا رخ اہل عرب کی طرف ہو گیا، منکرین اور مشرکین کی طرف ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس امت پر یک بارگی عذاب نہیں آئے گا جس سے پوری کی پوری امت تباہ و برباد ہو جائے اور ختم ہو جائے اور ملیا میٹ ہو جائے جس طرح کے گزشتہ اقوام پر آیا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں یہ مہلت دے دی گئی کہ یہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں، اور اگر اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو آخرت کا عذاب تو ان کے لیے بہرحال ہے۔ اور مزید یہ لوگ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں حق کی طرف بلاتے اور اپنے نبوت و رسالت کا پیغام ان تک پہنچاتے تو وہ کہتے تھے کہ ایسی کوئی نشانی جس کو ہم چاہتے ہیں وہ کیوں نازل نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ معجزے کا کسی نبی پر نازل ہونا اس کا تعلق اللہ کے علم اور غیب کے ساتھ ہے، اور اللہ کے علاوہ اس غیب کے علم کو کوئی نہیں جانتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جو معجزہ تم چاہ رہے ہو اور جس کی خواہش کا اظہار تم کر رہے ہو اگر وہ ظاہر ہو تو پھر اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کب ظاہر ہوگا۔ میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی اس انتظار کے اندر رہو۔ اللہ کے علم میں اور حکمت میں ہوگی تو وہ معجزہ ظاہر ہو جائے گا، ورنہ وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوگا۔ معجزے کے ظاہر کرنے کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے فرمائشی معجزات کا ظہور کیوں نہیں فرمایا؟ حضرات انبیاء علیہ السلام پر جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے جو کہ ان کی نبوت و رسالت کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخر میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر معجزات عطا فرمائے گئے تھے، اور سب سے بڑھ کر معجزہ قرآن مجید کا تھا۔ اس کے باوجود کفار یہ کہتے تھے کہ ہم جس معجزے کو چاہتے ہیں وہ معجزہ ظاہر ہونا چاہیے،
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک دیگر مقام پر یہ فرمایا ہے کہ اگر ان کے ان معجزات کو ظاہر کر دیا جائے تو پھر اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ اس امت کے لیے یہ ہے کہ ان کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا جس سے پوری کی پوری امت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس لیے ان کے فرمائشی معجزات کو پورا نہیں کیا گیا جو کہ ان کے ہی حق میں بہتر ہے اور اللہ کی طرف سے گویا ایک طرح کی مہلت ہے، اس سے یہ فائدہ اٹھا لیں۔ تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزات کا مطالبہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر اور بھی بہت سے معجزات ظاہر کیے گئے ہیں، تم ان کو دیکھ لو، وہ بھی میرے معجزات ہیں اور اللہ کی طرف سے میری صداقت کی دلیل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔